رب کیا کچھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ باعزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ فرماتے ہیں خواجہ باعزید بسطامی کا مقام اولیاء اللہ میں ایسے ہے جیسے جبریل کا فرشتوں میں مقام ہے۔ یہ وہ باعزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی، اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بھی کرو والدین کی خدمت بھی کرو۔ ماں زندہ تھی، ماں کے پاس چلے گئے، اماں یہ اللہ کا حکم ہے، رب کی بھی عبادت کرنی ہے اور آپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے، یا تو مجھے رب کے لیے آزاد کر دیجیے، اپنے حقوق کو معاف کر دیجیے، میں ہر وقت اللہ اللہ کروں، رب کی عبادت کروں، یا پھر ایسا کیجئے رب سے مجھے اپنے لیے مانگ لیجئے، میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں، باقی ہر وقت آپ کی خدمت کروں۔ ماں بھی تو عارف باللہ کی ماں تھی، فرمایا بیٹا جاؤ جا کے اللہ کو راضی کرو۔ جنگلوں میں چلے گئے، اللہ اللہ شروع کر لیا، کوئی کام نہیں، پانی مل جاتا پی لیتے، درختوں سے پھل کھا کے گزارا ہو جاتا، دن رات اللہ اللہ کرتے رہے۔ کبھی کبھی آتے گھر ماں کے پاس، ان کی ملاقات کر کے زیارت کر کے چلے جاتے، عبادت کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ یہاں اس حال میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید نظر آ رہے ہیں، پوچھئے ان سے ذرا، 40 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ، 40 سال جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے رہے۔ خواجہ باعزید بسطامی 40 سال کے بعد دل میں خیال آیا باعزید چلو ماں کی گھر جا کے زیارت کر۔ گھر آئے، ماں کے پاس آئے، عشاء کے بعد اماں نے کہا اماں، ماں نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ۔ گڑھے میں دیکھا پانی نہیں تھا، پیالہ لیا مٹی کا، دریا سے پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے واپس آئے، ماں سو گئی، آنکھ لگ گئی، بستر کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ 40 سال اللہ اللہ کرنے والا راتوں کو جاگ کے جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے والا ایک رات کیا کہتی تھی، ماں کے سرہانے کھڑے رہے۔ سخت سردی تھی، پیالے میں پانی جم گیا، پیالہ ان کے ہاتھ کے چمڑے میں جم گیا۔ فجر کی اذانوں کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، ماں کی زبان سے جملہ نکلا بیٹا پانی۔ فوراً بیٹے نے پیالہ آگے کر دیا، ماں نے پیالہ اٹھایا، تھوڑا سا زور لگا، ہاتھ کا چمڑا ادڑ گیا، خون کے چند قطرے نکلے۔ ماں نے بیٹے کی فرما برداری دیکھی، خدمت گزاری دیکھی، ماں کے دل سے دعا نکلی، اپنے بیٹے کے لیے، باعزید کے لیے ماں کے دل سے دعا نکلی۔ ایک دعا ماں کے دل سے نکلی، باعزید کی کھڑے کھڑے چیخیں نکل گئی، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے باعزید، اور جس نعمت کو تو 40 سال جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ تو تجھے ماں کی ایک دعا عطا کر گئی ہے۔ اور کہاں زندگی کے 40 سال اللہ اللہ کرنا، اور کہاں ماں کی ایک دعا ہے، اس سے بڑی نعمت مل جاتی ہے۔ ایمان والو آ جاؤ، آج اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا درس اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے، صحابہ فرماتے ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھی عورت آ گئی، اللہ کے نبی فوراً دیکھا، اٹھ کے آگے بڑے، استقبال کی، گئے جا کے گلے ملے، استقبال کیا، ساتھ لے کے آئے۔ اب وہ بوڑھی عورت نبی کریم کے ساتھ ہی، صحابہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے، جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بوڑھی اماں بیٹھنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا اماں ٹھہرو، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا، چادر کو اتار کے بچھایا، بچھا کے فرمایا اماں اس کے اوپر بیٹھو۔ اب وہ بوڑھی عورت اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابہ کہتے ہم بڑے حیران ہیں، وہ یہ بڑی عورت شان والی، بزرگی والی، اللہ کے نبی نے اسے اپنے کندھے کی چادر پہ بٹھا دیا ہے، یہ کتنی عظمت والی ہے۔ صحابہ کہتے پھر ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، اللہ کے نبی جب خود بیٹھے تو چادر کے اوپر نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی خود نیچے بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، خاک کے اوپر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، راز و نیاز ہوتے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت واپس گئی، اجازت دے گئی، اللہ کے نبی گئے، الوداع کر کے آئے، سی آف کر کے آئے، اللہ کے نبی واپس آئے۔ صحابہ سے رہا نہیں گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی اماں کون تھی جس کے لیے آپ نے اپنے کندھے کی چادر کو بچھا دیا؟ اور پوچھو تو صحیح ایمان والوں، کسی اللہ والے سے اپنے دل سے پوچھو، اور نبی کی کالی کملی کا سایہ ہر کوئی مانگنے کے لیے تیار ہے۔
اور کاش یہ نعمت اس کا صرف سایہ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کندھے کی چادر بچھا دی، صحابہ سے رہا نہیں گیا۔ یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ فرمایا صحابہ تمہیں معلوم نہیں، یہ میری رضائی والدہ حلیمہ تھی، اور جس کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا عطا کی ہے۔ اور یہاں پہ کوئی عارف کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم، یہاں اگر نبی کی حقیقی ماں موجود ہوتی، مصطفیٰ اپنی ماں کی عزت کے لیے اللہ کا عرش پکڑ کے زمین پر لے آیا کرتے۔ یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے سکھایا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ جو ماں باپ کو راضی کر جاتا ہے وہ نیلی چھت کے مالک کا بھی پیارا ہوتا ہے، گنبد خضرا کے مکی بھی اس سے پیار کیا کرتے ہیں۔